اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمارے علاوہ جس نے اپنی حقانیت کا دعویٰ کیا وہ جھوٹا ہے۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام احکام اسلامی، اور ہماری گفتگو توحید کے سلسلے پر پچھلے ایپیسوڈ پر تھی۔ توحید ایک ایسا وسیع موضوع ہے جس پر بہت دیر تک اور بہت سارے مسائل کو حل کرتے ہوئے اس پر گفتگو کی جا سکتی ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا مصطفیٰ علی خان ادیب الہندی صاحب قبلہ۔ یقیناً اس خوبصورت اور نورانی گفتگو کے لیے آج کچھ اور سوالات ہیں جو حاضر خدمت ہوں گے جناب کے، اور آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس پروگرام کو دیکھتے رہیے۔ آغا السلام علیکم۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ توحید کے اوپر جو ڈسکشن تھا، تو اس توحید کو اور کیسے ایلیبریٹ کریں گے کہ ہم اس میں صفات کو کیسے شامل کریں گے جو خداوند عالم کے ہونے کی دلیل جو ہے عام انسانوں تک پہنچاتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلیہ الطیبین الطاہرین۔ ہم نے عرض کیا تھا کہ توحید خود اپنے آپ میں کئی قسم کی توحید ہے، اور ان سب توحیدوں کو مان کر ہی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم موحد ہیں اور اللہ کو ایک مانتے ہیں اور توحید کے قائل ہیں۔ ایک توحید جو توحید ذاتی ہے، یعنی خداوند عالم کی ذات یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کی کوئی مثل نہیں ہے، وہ کسی چیز سے مل کر نہیں بنا ہے۔ یہ توحید ذاتی ہے، یعنی ذات میں خداوند عالم ایک ہے اور یکتا ہے۔ اسی سے ملتی ایک اور توحید ہے، اس کی آپ نے اشارہ کیا، وہ ہے توحید صفاتی، یعنی صفت بھی خداوند عالم کی جو صفت ہے وہ اس کی ذات سے۔ اسی لیے ایک جملہ ہم لوگ کہتے ہیں، اپنے بچپنے میں ہم لوگ کو پڑھایا جاتا ہے کہ خداوند عالم کی صفات زائد بر ذات نہیں ہے، یعنی ذات سے زیادہ نہیں ہے، یعنی ذات سے الگ نہیں ہے، یعنی اس کی ذات اور اس کی جو صفت ہے وہ ایک ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے یوں سمجھ لیں کہ خداوند عالم کا نام یا اس کی ذات کے لیے ہم اللہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں، جس کو اس میں جلالہ کہتے ہیں، اور باقی صفتوں کو بیان کرنے کے لیے اسماء حسنہ کا ہم استعمال کرتے ہیں جو خدا کی صفتیں ہیں۔ دراصل ہم کبھی اس کو خالق کہتے ہیں، کبھی اس کو قہار کہتے ہیں، کبھی اس کو رازق کہتے ہیں، کبھی اس کو مالک کہتے ہیں، کبھی مقتدر کہتے ہیں، اور اس طرح کے جو نام، یہ اللہ کے نام ضرور ہیں لیکن یہ صفتیں ہیں خداوند عالم کی۔ تو خداوند عالم کی صفتیں زائد بر ذات نہیں ہیں، یعنی اس کی ذات الگ ہو اور صفت الگ ہو، ایسا نہیں ہے۔ اس کو یوں سمجھیں کہ جب ہم اس دنیا میں آئے، ہم اپنی مثال دے رہے ہیں، جب ہم اس دنیا میں آئے تو ہم اس حال میں تھے کہ ہمارے پاس کچھ نہیں تھا، ہم ایک وجود تھے، ایک ذات، ہماری ذات ہے۔ اللہ نے جب ہم کو اپنے والدین کے پاس بھیجا اور ہمارے والدین نے ہمارے لیے نام رکھ دیا، تو میرا نام ہے کوئی، میری ذات کو کس نام سے چیز سے جانا جا رہا ہے؟ میرے نام سے جانا جا رہا ہے۔ لیکن یہ ذات اس طرح کی ہے کہ اس کے اندر کسی قسم کی کوئی صفت نہیں ہے سوائے اس کے کہ یہ زندہ ہے۔ زندہ ہے، اس لیے ایک صفت اس کے اندر ہے کہ یہ زندہ ہے، لیکن اس کے علاوہ کوئی صفت اس کے اندر موجود نہیں ہے۔ اور اتنا کمزور ہے یہ بچہ، یہ جنین، کہ یہ اگر اپنی غلاظت میں پڑا ہے تو اپنی غلاظت سے اپنے آپ کو باہر بھی نہیں نکال سکتا۔ اس کی ماں یا باپ اس کی مدد کریں گے، جو بھی اس کی حفاظت کر رہا ہے وہ مدد کرے گا۔ یعنی یہ ذات اس کے اندر ہے، ذات ہے، زندہ بھی ہے، لیکن نہ اس کے پاس شعور ہے، نہ اس کے پاس علم ہے، نہ اس کے پاس طاقت ہے، یہ کسی چیز کے حامل نہیں ہے۔ لیکن دھیرے دھیرے اس کے اندر صفتیں آنے لگیں، تھوڑا سا طاقت آ جائے گی، آپ کہہ سکتے کہ یہ طاقتور ہے۔ کچھ دن بعد اس کے اندر چلنے کی قوت آ جائے گی، آپ کہہ سکتے ہیں یہ مشی کر سکتا ہے، یہ چل سکتا ہے۔ پھر آپ اس کے اندر رشد دیکھیں گے، رشد نمو کر رہا ہے، اس کے بعد یہ بولنے لگے گا، آپ کہیں گے متکلم ہے، یہ بول سکتا ہے، تکلیم کرتا ہے۔ اسی کے طرح اس کے بعد کچھ دن بعد اس کے اندر ایک طاقت آ جائے گی یا صفت آ جائے گی کہ یہ مثال کے طور پر سامنے ایک فقیر آیا، گھر کے اوپر دروازے میں فقیر آیا، ماں نے 1 روپیہ دیا کہ جا کے فقیر کو دے آؤ۔ اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے اندر صفت ہے، رزاقیت کی صفت آ گئی، اس کے اندر کرم کی صفت اس کے اندر آ گئی، طاقت اس کے پاس آ گئی، یہ شجاع ہو گیا، میدان جنگ میں جانے لگا، شجاعت اس کے اندر آ گئی۔ تو یہ صفتیں آ رہی ہیں، لیکن ذات الگ ہے اور صفت الگ ہے، کیونکہ جب ذات تھی تو یہ ساری صفتیں نہیں تھیں۔ اب اس ذات کے ساتھ ساتھ یہ صفت بھی اس کے اندر آ رہی ہے، لیکن یہ صفت اس کی ذاتی نہیں ہے، کیونکہ اگر ذاتی ہوتی تو جب سے تھا تب سے اس کو ہونا چاہیے تھا، لیکن تب سے اس کے پاس طاقتیں یہ نہیں تھیں، بولنے کی طاقت نہیں تھی، کسی کو کچھ عطا کرنے کی طاقت اور صلاحیت نہیں تھی،
کچھ حاصل کچھ چیز یاد نہیں تھی، عالم بھی نہیں تھا، اب یاد ہو گیا، عالم کی صفت اس کے پاس آ گئی، لیکن اس کی ذات الگ ہے اور یہ صفتیں الگ ہیں۔ جب تک ان صفتوں کو یہ اپنے پاس رکھے گا یہ اس کا مالک کہلائے گا، لیکن جیسے ہی کوئی صفت اس سے دور ہوئی یہ اس کی ذات الگ ہو جائے گی اور صفت الگ ہو جائے گی۔ جیسے کہ عمر کا ایک مرحلہ آتا ہے کہ اب طاقت نہیں رہ گئی، جی تو ذات موجود ہے لیکن طاقت نہیں ہے، پھر سے اسی واپس چلے گئے، اٹھنے کے لیے کسی کے سہارے کی ضرورت ہے، بیٹھنے کے لیے کسی سہارے کی ضرورت ہے، تو اس سے معلوم ہو گیا کہ ذاتی نہیں تھا یہ معاملہ۔ اگر ذاتی ہوتا تو ہمیشہ طاقتور ہوتا، لیکن ذاتاً طاقتور نہیں ہے، وَإِلَّا کبھی طاقت اس سے سلب نہیں ہوتی۔ کل تک اپنی اشعار یاد تھے، کتابیں یاد تھی، علم تھا، آج دھیرے دھیرے حافظہ نے ساتھ دینا چھوڑ دیا، جتنی چیزیں یاد تھی سب بھول گئے۔ تو کل علم کی صفت تھی، کل حافظے کی صفت تھی، آج فقدان ہے، نہیں ہے۔ اور اسی طرح دیکھ سکتے تھے، آج نہیں دیکھ پا رہے۔ کل مثال کے طور پر کچھ عطا کر سکتے تھے، آج غربت پہ ہیں، کچھ عطا کرنے کی صلاحیت نہیں رہی، کرم ختم ہو گیا۔ تو اس کا مطلب ذات الگ ہے اور صفتیں الگ ہیں، اور ذات محتاج ہے ان صفتوں کی۔ تو ہماری ذات، ہماری جو صفتیں ہیں وہ زائد بر ذات ہے، جی یعنی ذات الگ ہے اور صفت الگ ہے۔ ممکن ہے ذات ہو اور صفت نہ ہو، لیکن ذات خداوند عالم کی صفات زائد بر ذات نہیں ہے، یعنی جب سے ہے تب سے شامل حال ہے اس کی، یعنی جب سے ہے تب سے حی ہے، جب سے ہے تب سے قیوم ہے، جب سے ہے تب سے عالم ہے، جب سے ہے تب سے رازق ہے۔ ایسا نہیں کہ کل رازق ہو جائے گا، نہیں، جب سے ہے تبھی سے رازق ہے، جب سے ہے تبھی سے حی و قیوم ہے، جب سے ہے تبھی سے متکلم ہے، جب سے ہے تبھی سے قادر مطلق ہے، جب سے ہے تبھی سے اس کے اندر یہ تمام صفات جو اسماء حسنہ کے نام سے ہم جانتے ہیں اس کے پاس موجود ہے۔ ہاں ان کو سامنے ظاہر ہونے کے لیے کسی اور کی ضرورت ہو ایک الگ بحث ہے، لیکن اس کی ذات میں پہلے سے موجود ہے۔ اپنے جوانوں کے لیے آسان کر دوں میں اس کی تھوڑی سی مثال دے کر کہ کس طرح زائد بر ذات صفت کا الگ ہونا اور ذاتی ہونا سمجھ میں آتا ہے۔ ایک بہت آسان سی مثال ہے جس سے آپ سمجھ سکتے ہیں۔ اگر ہمارے پاس ایک کھانے کی کوئی چیز آئے جی اور ہم نے اس کو چکھا، کوئی شوربہ آیا، کوئی سالن آیا اور ہم نے اس کو چکھا اور ایک منہ بنا کر کہا کہ یہ پھیکا ہے، اس کا مزہ ہمیں سمجھ میں نہیں آیا۔ کیوں پھیکا ہے؟ کیونکہ اس کے اندر نمک نہیں ہے۔ جی تو ہم نے اس کے اندر نمک ڈالا اس مقدار میں جو ہمیں سمجھ میں آتا ہے اور اس کا ذائقہ ہمارے لیے قابل قبول ہو جائے۔ تو اب اس سالن کی صفت میں نمکینیت آئی نمک کی مدد سے، جی یعنی اس کی ذات میں نمکینیت نہیں تھی، جی اس کو نمک کی مدد چاہیے تاکہ یہ نمکین ہو سکے۔ تو سالن کو نمکین کون کرتا ہے؟ نمک کرتا ہے۔ لیکن اب میرا سوال ہے کہ نمک کو نمکین کون کرتا ہے؟ آپ کہیں گے صاحب جب سے نمک ہے تب سے نمکین ہے۔ کیا کہنے، اگر نمکین نہیں ہے تو پھر نمک ہی نہیں ہے، اگر میٹھی نہیں ہے تو شکر ہی نہیں ہے۔ شکر جب سے ہے شیرین ہے، نمک جب سے ہے تمکینیت اس کے اندر پائی جاتی ہے، نمکینیت اس کے اندر پائی جاتی ہے۔ تو چائے یا کوئی اور غذا جس کو میٹھی بنانا ہو وہ محتاج ہے شکر کی، اس کی ذات میں شکر یا شیرینی نہیں ہے، لیکن اس کی ذات میں ہے۔ جب سے یہ شکر تخلیق ہوئی تب سے یہ شیرین ہے، جب سے نمک بنا تب سے یہ نمکین ہے۔ یہی صفت ہے جس کو سمجھنے کے لیے میں نے مثال دی۔ تو ہماری اس مثال صفات کی اس سالن کی ہے جو محتاج ہے صفتوں کا، کہ اگر صفت الگ ہو گئی تو وہ محتاج رہ جائے گا۔ لیکن ذات خداوندی کی صفتیں بالکل جس طرح اس نمک کی نمکینیت ہے، شکر کی شیرینی ہے، اسی طرح ذات خداوند عالم کی صفات اس کی ذاتی ہیں، جب سے ہے ان صفات کا حامل ہے۔ تو ہماری ذات الگ ہے اور صفت الگ ہے، لیکن توحید ذاتی کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک ہے اور تمام صفات کا اسی آن میں حامل ہے، اسے کسی اور چیز یا کسی اور وقت میں اس کے اوپر حمل نہیں کیا گیا کہ اس سے کل اس سے سلب کر لیا جائے گا۔ اس توحید کو جب ہم مانتے ہیں تب ہم صحیح معنوں میں ذاتی توحید کو بھی مانتے ہیں اور صفات کی توحید کو بھی مانتے ہیں۔ ان دونوں توحیدوں کو ماننے کے بعد ایک تیسرا مرحلہ توحید کا آتا ہے، توحید افعالی، جو انشاءاللہ ہم بعد میں ڈسکس کریں گے۔ ان تینوں توحید کو ماننے کے بعد ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم صحیح معنی میں عقیدہ توحید رکھتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ اگر اب سوال یہ ہے کہ جیسے انسان کے ذہن میں آتا ہے، وہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، اور اگر اس کے ذہن میں کوئی تصور بنتا ہے خدا کے لیے تو کیا یہ شرک ہے؟ وہ لاکھ کوشش کرے اس کو اپنے ذہن سے نکالنے کے لیے، اور برابر وہ سلسلہ جاری ہے اس کے ذہن کی طرف، وہ خود نہیں چاہ رہا ہے، کسی ایک ایسے تصور کر رہا ہے کسی ایک ایسی ذات کا کہ یہ میرا خالق ہے،
تو اب اس کے لیے حکم جو شرک کا ہے وہ کیسے ہوگا؟ دیکھیں، امام کی خدمت میں ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ میرے ذہن میں ایک تصور ہے خدا کے سلسلے میں. تو امام نے فرمایا کہ اس کو اپنے ذہن سے ہٹا دو، کیونکہ وہ تمہارا خدا نہیں ہو سکتا. بے شک. کیونکہ جو تمہارے ذہن میں آ جائے وہ تمہارے ذہن کی تخلیق ہے، اور جو تمہارے ذہن کی تخلیق ہے وہ تمہارا خالق نہیں ہو سکتا. ہاں، اب ایک مسئلہ یہ ہے کہ ایک انسان نماز کے لیے کھڑا ہوا، اس کے ذہن میں یہ تصور ہے کہ میرا کوئی معبود ہے اور وہ معبود ان صفتوں کا حامل ہے. جی. اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ جب وہ کسی کی بارگاہ میں کھڑا ہے اور اس کے سلسلے میں تصور کر رہا ہے کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر اس کو شکل دے رہا ہے اور اس کے لیے وہ کوئی خاص اس طرح کی زاویہ بنا رہا ہے یا ہیکل بنا رہا ہے، شکل بنا رہا ہے، یہ چیز صحیح نہیں ہے. اس کو اس شکل سے مبرہ کر دے، اس زاویے سے یا اس حیولے سے اس کو مبرہ کر دے. کیونکہ اگر حیولہ اس کے ذہن میں ہے، اس کے ذہن میں کوئی شکل ہے، اس کے ذہن میں کوئی سٹرکچر ہے، تو وہ صحیح نہیں ہے. اگر اس کو خدا کہہ رہا ہے، وہ خدا کی نشانی کہہ رہا ہے، کوئی حرج نہیں. اس کے ذہن میں کعبہ ہے اس عنوان سے کہ کعبہ خدا کی نشانی ہے، بیت اللہ ہے، کوئی حرج نہیں ہے. کوئی اور تصور اس کے ذہن میں، تب بھی کوئی حرج نہیں ہے. لیکن کوئی شکل، کوئی شمائل اور اس کے بعد اس کو خدا کہنا یا خدا تصور کرنا، یہ صحیح نہیں ہے. اور اس کی دھیرے دھیرے پریکٹس کریں. اگر ان کے ذہن میں اس طرح کا مسئلہ آ گیا ہے، دھیرے دھیرے پریکٹس کے ذریعے یہ چیز حل ہو جائے گی. اپنے ہی آپ کو یہ بتانا پڑے گا کہ یہ جو چیز تمہارے ذہن میں آ رہی ہے یہ تمہارا خدا نہیں ہے، وہ اس سے بھی اعلیٰ ہے، اس سے بھی مبرہ ہے. جو بھی تمہارے ذہن میں آ رہا ہے یہ خدا نہیں ہے. یہ آسان ترین طریقہ ہے اس وسوسے سے باہر آنے کے لیے، اور انشاءاللہ ان کی نماز صحیح ہے. اس کو دھیرے سے پریکٹس کے ذریعے سے، تھوڑا سا اپنے ذہن کے اوپر ورزش کے ذریعے سے اس چیز کو حل کیا جا سکتا ہے. جزاک اللہ. آغا، اب ایک واقعہ جو جناب موسیٰ سے ہے کہ جناب موسیٰ نے کہا کہ میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں، اور کوہ طور پہ وہ واقعہ ہوا کہ اس نے ایک روشنی جو ہوئی، وہ جو ایک نور تھا. تو اب اس نور کے بارے میں جو اکثر علماء جو کہتے ہیں، خطابت میں ہی سنا گیا ہے کہ اس نور کو کہا کہ سب لوگ بے ہوش ہو گئے. تو یہ نور کو دکھانے کا کیا مقصد تھا، اور اس میں اس توحید کو سمجھانے کا کیا سبب تھا، کیا علت تھی؟ جناب موسیٰ کا سلسلے میں یہ پورا قصہ اس کو قرآن نے بھی اس کو نقل کیا ہے اور ہم تک پہنچا ہے، اور حدیث میں بھی آیا ہے، روایات میں بھی ہے کہ جناب موسیٰ سے ان کی قوم نے یہ ضد کی، کہہ سکتے ہیں آپ، کہ ہم خدا کو دیکھنا چاہتے ہیں، جبکہ خداوند عالم دیکھنے کے لائق نہیں ہے. یعنی اس کی صفت کمال ہی یہ ہے کہ وہ دیکھا نہیں جا سکتا. لیکن بہرحال جب بہت زیادہ اصرار ہوا تو پھر اس پہ لوگوں کا انتخاب کیا گیا، اور پوری امت میں سے کچھ لوگ، پھر اس میں سے کچھ لوگ، اس طرح سے کچھ لوگ 70 آدمی بعض روایات میں ہیں کہ لے کر جناب موسیٰ کوہ طور پر گئے، اور وہاں خداوند عالم نے ایک تجلی کی. یعنی کا میرا نور ہے، صرف ایک تجلی کی، یعنی ایک نور بھیجا جس کی ہیبت اتنی زیادہ تھی کہ جناب موسیٰ بے ہوش ہو گئے، باقی سب مر گئے. صرف موسیٰ چونکہ نبی تھے، لہٰذا ان کے اندر ظرفیت اتنی تھی کہ اس نور کی تجلی کو برداشت کر کے، لیکن اس حد تک رہے کہ وہ بے ہوش ہو گئے، باقی سب ختم ہو گئے. یعنی ان کے اندر روح باقی نہیں رہ گئی. یہ خداوند عالم کا عمل خود اصل کیوں کیا، یہ خداوند عالم بہتر جانتا ہے. لیکن اس سے یہ چیز ثابت ہو گئی کہ خداوند عالم دیکھا نہیں جا سکتا، اور اگر اس کے خلق کردہ نور کی تجلی اتنی زیادہ ہے کہ جناب موسیٰ جیسا نبی علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام بے ہوش ہو جائے، اور ان کے امت کے منتخب پارسا افراد، متقی پرہیزگار افراد خاک میں تبدیل ہو جائیں، تو اصل نور الہی کیا ہوگا جس کو ہم سمجھ نہیں سکتے. اور بعض نے اشارہ کیا ہے کہ یہ نور جو تجلی ہوئی تھی یہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا نور تھا. تو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے نور کی عظمت اگر اتنی زیادہ ہے تو جو ان کا خالق ہے اس کے نور کی عظمت کتنی زیادہ ہوگی. یہ داستان یا یہ واقعہ اس لیے ہے کہ انسان اپنی محدودیت کو سمجھے اور اس کی عظمت کو سمجھے. ہماری اندر محدودیت اتنی، ہماری کمی یہ ہے کہ ہم اس کے نور کا سامنا نہیں کر سکتے، اور اس کا کمال یہ ہے کہ اس کا نور اتنا عظیم ہے کہ اس کا خلق کردہ نور جب اتنا عظیم ہے تو اس کا اپنا ذاتی نور کتنا عظیم ہوگا. یہ واقعات جو قرآن میں نقل ہوتے ہیں یا انبیاء کے ساتھ پیش آتے ہیں اور ہم تک پہنچائے جاتے ہیں، اس کا اصل ہدف عبرت ہوتی ہے کہ جناب موسیٰ کی قوم ضد کر رہی تھی، تو ضد اچھی چیز نہیں ہے. جس چیز کو خدا نے منع کر دیا ہے اس کی ضد کرنا کوئی اچھی چیز نہیں ہے. خداوند عالم اس کمال پر ہے کہ اس کمال تک پہنچنا ہمارے بس میں
نہیں ہے، ہم کتنے محدود ہیں، ان چیزوں کو اگر سمجھنے کے بعد انسان اس وادی میں قدم رکھے تو اس کے لیے آسانی ہوگی۔ اسی لیے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ذات خدا میں بحث نہ کرو، اس کی صفات کے ذریعے اس تک پہنچنے کی کوشش کرو۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ کچھ اور موضوع پر بعد میں سوال کریں گے آغا، ابھی کچھ سوالات ہیں بہت اہم ہیں جن کو ہم لے لیتے ہیں، اور ناظرین میں سے یہ سوال کیے گئے۔ ایک صاحبہ کا سوال ہے، اگر میں خواب میں شہوانی مناظر دیکھوں تو کیا غسل واجب ہو جائے گا؟ اگر کوئی خاتون یا کوئی بھی شخص خواب میں کوئی شہوانی مناظر دیکھتا ہے کہ شیطانی وسوسے کی وجہ سے اس طرح کی چیزیں آ سکتی ہیں، تو اگر خاتون خواب میں دیکھا ہے تو اس کے لیے کسی قسم کا کوئی غسل نہیں ہے، کیونکہ خواب کے اوپر کوئی حکم نہیں۔ ہاں اگر کوئی مرد دیکھے اور احتلام واقع ہو جائے تو اس کے اوپر غسل جنابت واجب ہے، لیکن خاتون کے اوپر کوئی غسل نہیں ہے۔ آغا ایک اور صاحب ہیں، ان کا السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اگر میں نہانے جاؤں اور صرف اس لیے مجھے بعد میں وضو نہ کرنا پڑے اور میں غسل جنابت کی نیت کروں، اگرچہ مجھ پر غسل جنابت واجب نہیں ہے، تو میرے لیے کیا حکم ہے؟ دیکھیں، غسل جنابت اگر انسان پر واجب ہو جائے، جس کی دو ہی طریقے ہیں کہ یا مرد سے منی خارج ہو، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ مباشرت کریں جس میں دخول واقع ہو، تبھی غسل جنابت واجب ہوگا۔ اور غسل جنابت واجب ہونے کی صورت میں اگر کسی نے غسل کیا تو اس پر سے وضو ساقط ہے۔ تو اگر کوئی شخص یہ کرنا چاہتا ہے کہ نہانے گیا اور اس کے اوپر غسل جنابت واجب نہیں ہے، یعنی اس نے کوئی ایسا عمل انجام نہیں دیا ہے جس کے نتیجے میں اسے غسل جنابت کرنا پڑے، تو اب چونکہ اس کے اوپر یہ چیز تکلیف ہے ہی نہیں، یعنی حکم ہی نہیں ہے اس کے اوپر، تو یہ اگر عمل کرے کہ میں بعد میں چونکہ مجھے بدن میرا گیلا ہو جائے گا، لہٰذا میں بعد میں وضو کرنے کے لیے مجھے اپنے بدن کو پوچھنا پڑے گا یا سر کو حد اقل پوچھنا پڑے گا، لہٰذا میں غسل جنابت کی نیت سے غسل کر لیتا ہوں، نماز پڑھ لوں گا، یہ عمل صحیح نہیں ہے۔ لہٰذا ایک طریقہ اس کا یہ کر سکتے ہیں کہ پہلے وضو کریں، بعد میں نہا لیں، کیونکہ نہانے سے وضو کو کوئی حرف نہیں آئے گا۔ جیسے نماز کا وقت داخل ہو گیا، آپ کو نہانا ہے، کسی وجہ سے بھی نہانا ہے، واجب نہیں ہے آپ پر غسل، تو آپ وضو کی نیت سے وضو کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد نہانے کے نتیجے میں آپ کا وضو اپنی جگہ پہ باقی رہے گا، آپ اسی سے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ جب تک واجب نہیں ہوا غسل جنابت تب تک وہ وضو کی کفایت نہیں کرے گا۔ ہاں اور جس طرح باقی غسل، یہ غسل اگر کیا ہے جو بغیر جنابت کے اور جنابت کی نیت سے کر لیا ہے، یہ عام غسل کی طرح ہے، مستحب غسل کی طرح ہے، اور مستحب غسل سے نماز واجب ادا نہیں ہو سکتی، لہٰذا ان کو وضو کرنا ضروری ہے۔ اگر مسئلہ نہیں جانتے تھے تو نمازیں صحیح ہیں، لیکن آئندہ کی نمازوں کے لیے ان کو اس بات کو صحیح کرنا پڑے۔ محترمہ روشن زہرا کا سوال ہے، اعظم گڑھ سے یہ سوال پوچھتی ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یہ سوال کرتی ہیں کہ جیسے حج بیت اللہ پر عمرہ کے لیے میں جاؤں اور بدل ہوتا ہے، اپنے والدین کی طرف سے بھی ہم عمرہ کر سکتے ہیں، کیا یہ زیارت کے لیے بھی، مثلا میں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کے لیے یا مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نجف اشرف میں جاؤں تو کیا اپنے والدین کی طرف سے بھی زیارت کر سکتے ہیں؟ بالکل، صرف والدین کی طرف سے نہیں، تمام مومنین و مومنات اور تمام مسلمین و مسلمات اور تمام انبیاء کرام اور حتی امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی نیابت میں یہ زیارت کی جا سکتی ہے اور کی جانی چاہیے۔ یعنی جب آپ کو اللہ نے یہ توفیق عطا فرمائی کہ آپ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے کربلا معلیٰ پہنچے، یا نجف اشرف امیر المومنین علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچے، یا کاظمین و سامرہ پہنچے، تو آپ حتیٰ جس دن آپ سفر شروع کر رہی ہیں، یہاں کر رہا ہے کوئی شخص، تو اسی دن نیت کر سکتا ہے کہ یہ سفر زیارت میں اپنے والدین کے لیے اور امام زمان کے لیے اور تمام انبیاء کی نیت سے کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں۔ تو ایک ایک قدم کا جو ثواب ہے وہ سب کے نام اعمال میں، اور ان سب سے جو جمع شدہ ثواب ہے وہ آپ کے نام اعمال میں لکھا جائے گا۔ کوئی بھی مستحب عمل کسی کی بھی نیابت میں اور کئی لوگوں کی نیابت میں کیا جا سکتا ہے۔ صرف حج چونکہ ایک شخص کے لیے ایک ہی بار میں کیا جا سکتا ہے، لہٰذا حج کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ ایک ہی شخص کی نیت سے ہوگا، لیکن باقی تمام عبادتیں کئی لوگوں کی نیت سے آپ ایک ہی وقت میں اور ایک ہی بار میں کر سکتے ہیں۔ خصوصاً زیارت میں تو یہ بہترین عمل ہے، حتیٰ اگر گھر سے اپنی زیارت کر رہے ہیں تب بھی کئی لوگوں کو شامل حال کر کے زیارت پڑھنی چاہیے۔ سبحان اللہ آقا، بہت بہت شکریہ آقا۔ توحید کا سلسلہ ابھی بھی جاری ہے کہ انشاءاللہ کچھ اور سوالات کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے اگلے ایپیسوڈ میں۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام احکام اسلامی۔ خداوند عالم سے دعا ہے کہ ہمیں اور ہم سب کو اپنے آقا اور مولا حضرت امام عصر اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے ایوان انصار میں شمار کرے اور ان کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ اگلے ایپیسوڈ میں کچھ اور سوالوں کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔